بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایڈ ان ایمرجنسیز میں کور کورسز کا ہے PMF کا بائی لیکچر ڈاکٹر مائرہ جاوید، اور آج ہم مینجمنٹ پڑھیں گے وانڈس اینڈ ہیمریج کی۔ مینجمنٹ کس کی پڑھیں گے؟ ایکسٹرنل وانڈس کی ہم نے آج مینجمنٹ دیکھنی ہے۔ مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ وانڈس کی، زخم کی علاج مینجمنٹ MBBS ڈیوٹی ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی آرڈر پرسکرپشن تحریری نسخہ کے مطابق علاج کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جو آپ نے اسٹیپس لینے ہیں وہ آپ نے جس کی پریزنس میں لینے ہیں وہ ہے MBBS ڈیوٹی ڈاکٹر اس وقت موجود ہونا چاہیے، اسی کے آرڈر پہ آپ نے علاج کے لیے اقدامات کرنے ہیں اس پیشنٹ کے جو مینجمنٹ جسے چاہیے ایکسٹرنل وانڈ میں۔ شدید بلیڈنگ کے پیش نظر اگر تعیناتی اور موجودگی ہو تو فوری سرجن صاحب فزیشین کو کال کیا جائے۔ اگر شدید بلیڈنگ کے پیش نظر اگر تعیناتی یا موجودگی اس وقت ایٹ اے ٹائم ضروری ہے ڈاکٹر کی ہونا تو پھر اسے کال کر کے بلایا جائے۔ بصورت دیگر فرسٹ ایڈ دینے کے بعد مریض کو فوری بہتر علاج کے لیے بڑے سرکاری ہسپتال میں ریفر کر دیا جائے۔ اگر پیشنٹ کی حالت سیریس ہے تو اسے فوری علاج کے لیے ایک سرکاری ہاسپٹل میں ریفر کر دیا جائے جہاں اس کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال ہو جائے گی۔ جریان خون اور بلیڈنگ کے پیش نظر درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ بلیڈنگ اور ہیمریج ہو رہی ہو، ایکسٹرنل بلیڈنگ ہم نے پڑھا تھا جو نظر آ رہی ہو، جو آپ کی آنکھ سے آپ کو ویزیبل ہو، دکھائی دے، وہ ایکسٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ بلیڈنگ کے ہم کیسے مینجمنٹ کریں گے؟ یہ کچھ اس نے 6 پوائنٹس دیے ہیں کہ کس کس طرح آپ نے بلیڈنگ مینجمنٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلا، بلیڈنگ کی جگہ کو دبانے سے، لوکل اور ڈائریکٹ پریشر۔ بلیڈنگ کے ذرا اوپر کس کر باندھنے سے، کس چیز سے کس کر باندھنا ہے؟ ٹائی دی ٹورنی کٹ۔ کلوٹنگ ایجنٹ ادویات کے استعمال سے آپ نے میڈیسنز کا یوز کرنا ہے۔ جسمانی باڈی پر مخصوص پریشر پوائنٹس پر دباؤ ڈالنے سے، پریشر پوائنٹس جو ہیں ہمارے باڈی کے اس پہ پریشر اپلائی کرنا ہے۔ بلیڈ کرنے والی شریانوں اور وریدوں کو باندھنے سے، جو آرٹریز اور وین بلیڈ کر رہی ہیں انہیں آپ نے ان کی واپس جگہ ڈال کر واپس منتقل کر کر انہیں بینڈیج کر دینی ہے۔ ٹانکے لگانے سے یعنی کہ سٹیچنگ دی وانڈس، اور آپ نے وانڈ سٹچ کر دینے ہیں۔ یہ تھے کچھ پوائنٹس جو تھے ہمیں ایکسٹرنل بلیڈنگ کی مینجمنٹ کس طرح ہو رہی ہے، یہ ہمیں ایکسٹرنل بلیڈنگ کی مینجمنٹ ہمیں 6 پوائنٹس بتا رہے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں لوکل اور ڈائریکٹ پریشر۔ یہ ہم کیسے لگائیں گے، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، ہم نے کس طرح اس ڈائریکٹ پریشر کو اپلائی کرنا ہے اس حصے پہ۔ جب زخم کی جگہ بلیڈنگ نظر آ رہی ہو، ویزیبل ہو، تو اس جگہ پر صاف ستھری روئی کے سویب سے دباؤ ڈال کر رکھا جائے۔ جس جگہ ہم نے ایکسٹرنل مقامی دباؤ جس جگہ کہاں ڈالنا ہے؟ جہاں پہ زخم ہوا ہو، جہاں سے بلیڈنگ نظر آ رہی ہے، ویزیبل ہے آپ کو آنکھ سے، تو اس جگہ پہ آپ نے اسٹیریلائز سویب ڈالنی ہے یعنی کہ کاٹن، ٹھیک ہے۔ پہلے اس جگہ پر دباؤ ڈال کر رکھنا ہے تاکہ پریشر آپ اپلائی کریں گے تو جو خون آ رہا ہے بہت زیادہ فلو کے ساتھ، وہ آنا کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی مجبوری کے تحت روئی نہ دستیاب ہو تو کوئی بھی آپ نے نئے کپڑے کا ٹکڑا استعمال کرنا ہے، یا کوئی بھی نیا رومال صاف ستھرا ہو، اسے تازہ پانی میں دھو کر نچوڑ کر زخم میں ٹھوس کر اوپر دباؤ ڈالا جائے، یعنی کہ جو آپ کپڑا لے رہے ہیں، بے شک کاٹن سویب ہو آپ کے پاس یا کوئی بھی کپڑا ہو اس وقت، تو آپ نے کیا دھیان رکھنا ہے کہ وہ
सारा कुछ सामान आपके पास साफ सुथरा हो, उसमें कोई भी बैक्टीरिया गंदा ना हो ताकि जो इन्फेक्शन है वो फैले ना। जख्म में नचोड़ी हुई साफ सुथरी नई गीली हुई नए कपड़े के टुकड़े नए रुमाल को साफ ताज़ा पानी में धोकर जख्म में रखकर ऊपर से खींचकर पट्टी बांधने, बैंडेज जिसे हम कहते हैं, वो हमने लगा देनी है। जो जख्म है उसमें नचोड़ी हुई साफ सुथरी नई गीली रुई नए कपड़े के टुकड़े और इसी तरह नया रुमाल भी आपने उस प्रेशर अप्लाई करने के बाद उस पे बांध देना है। जब काफी हद तक जरियान खून रुक जाए या काफी कमी आ जाए या बाज दफा शरियान में से ब्रानोला हम निकालते हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम ब्रानोला निकालते हुए अब हाथ के ऊपर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वहां आर्टरी से जब ब्रानोला निकाल रहे हैं तो ब्लीडिंग ना हो। ये ब्रानोला आर्टरी में, ये जो ब्रानोला है ये आर्टरी में गुर्दों की बीमारी में और खून की मशीन के जरिए साफ करने डायलिसिस में कलाई के करीब बांधा जाता है। यहाँ पे उसने ब्रानोला के बारे में बताया है कि ब्रानोला आपने किधर बांधना है। गुर्दों की बीमारी में गुर्दों और खून की मशीन के जरिए साफ करने डायलिसिस के में कलाई के करीब आप बांधते हैं। तफाकिया तौर पर इसके निकलने से भी शदीद ब्लीडिंग हो सकती है। अगर उस वक्त ब्रानोला निकालते हुए अगर हाथ के ऊपर आपने उसे कस के प्रेशर पॉइंट पे नहीं हाथ रखा हुआ तो क्या होगा, ब्रानोला निकालते हुए ब्लीडिंग हो सकती है। मुकम्मल इलाज तो आर्टरी को पकड़कर बांधना है। मुकम्मल इलाज यहाँ पे उन्होंने बता दिया क्या है कि आपने आर्टरी को पकड़ना है ताकि उधर से ब्लीडिंग ना हो, खून ज्यादा ना निकले। वक्ती और फौरी इलाज के लिए ब्लीडिंग वाली जगह को अंगूठे से अच्छी तरह दबा दिया जाए। जो वक्ती तौर पे हमने क्या करना है, ब्लीडिंग वाली जगह को अच्छे से बांध देना है, अच्छे से दबाव लगाकर उसके ऊपर हमने क्या करना है, फिर हमने प्लास्टर लगा देना। आपने देखा होगा हम फौरन प्लास्टर ऊपर लगा देते हैं ताकि जो ब्लीडिंग वाली जगह है वहां पे मजीद ब्लीडिंग ना हो और जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए, कम हो जाए। और अगर वेन से ब्रानोला निकलने से ब्लीडिंग हो तो इसे स्वैब या उंगली से अच्छी तरह चंद मिनट के लिए आपने दबा देना है। प्रेशर बैंडेज के लिए आसान तरीके के जख्म के ऊपर गोल पट्टी रख कर ऊपर कस कर बांध दी जाए। डायरेक्ट प्रेशर में वो आपको ब्रीफली आपको क्या बताना चाह रहा है कि वो यही आपको बताना चाह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपने ब्रानोला आर्टरी में से निकाला है, कैनोला निकाला है, तो उस दौरान जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको आपने जो भी ब्रानोला या कैनोला आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपने क्या हाथ के ऊपर प्रेशर लगाना है ताकि ब्रानोला निकालते हुए उस जगह से ब्लीडिंग ना हो। और अगर उस जगह पे ब्लीडिंग हो रही है और आपने हाथ रखना भूल गए हैं तो फौरन वहां पे हाथ रखें और बैंडिश जो है, सनी प्लास कह लें उसको, फौरन आपने कस के उस जगह पे बांध देना है, ठीक है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप स्वैप या फिर उंगली से उसे पहले चंद मिनट दबाएं, फिर उसके ऊपर जो गोल पट्टी राउंड बैंडेज होती है वो कसकर आपने बांध देनी है, जो डायरेक्ट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। आपने कसकर उस पर बांध देनी है ताकि जो खून है उसकी फ्लो जो है उसका निकलना उस जगह से रुक जाए। दूसरे पॉइंट है हमारे पास टोर्निक किट। हमने टोर्निक किट कहाँ बांधनी है, किस तरह बांधनी है। ब्लीडिंग वाले मकाम यानी जख्म से जरा ऊपर खींचकर टोर्निक किट बांध दी जाती है। टोर्निक किट कहाँ बांधनी है, जख्म से जरा ऊपर खींचकर टोर्निक किट बांध दी जाती है। अगर टोर्निक किट मैसर ना हो तो ड्रिप सेट की नाली या फिर कोई भी रुमाल, रस्सी, औजार बंद, दुपट्टा, रिबन, चुटिया, स्कार्फ या किसी भी तरह की जो कि आपके पास टोर्निक किट के तौर पर यूज हो सके, इस्तेमाल हो सके, आपने कसकर उस पट्टी को, उस रस्सी को या किसी भी रिबन को उस जगह पे कस के बांध देना है ताकि जो खून है बहुत ज्यादा निकल रहा है वो निकलना कम हो जाए और रुक जाए, ठीक है।
اس کے بعد جسم پر ٹورنیکٹ صرف بازو یا پھر اپر لمبس اور ٹانگوں یعنی کہ لوور لمبس پر باندھی جا سکتی ہے. ٹورنیکٹ کہاں پہ باندھتے ہیں ہم؟ آرم کے اوپر بازو پہ اور لوور لمبس پہ باندھتے ہیں، جس کے باقی حصہ پر ٹورنیکٹ باندھی نہیں جاتی. باقی جسم کے حصے بڑے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ ٹورنیکٹ باندھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. جبکہ لوور لمبس اینڈ اپر لمبس پہ کیا ہے، ہم ٹورنیکٹ باندھ سکتے ہیں. کدھر ہم ٹورنیکٹ باندھ سکتے ہیں؟ اپر اینڈ لوور لمبس. ہم اپر اور لوور لمبس پہ ٹورنیکٹ باندھ سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ سلائیڈ میں شو کیا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے ڈائریکٹ پریشر لگانا ہے. ٹھیک ہے، جب چوٹ لگی ہے تو ہم سب سے پہلے اس طرح خون کو روکنے کے لیے پریشر ہاتھ سے ایگزرٹ کریں گے ود دی ہیلپ آف کوئی بھی رومال ہو یا پھر آپ کے پاس کاٹن سویب ہو، اس سے ہم نے ڈائریکٹ پریشر یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پکچر آپ کو جو شو ہو رہی ہے وہ ہے ٹورنیکٹ. یہ کیا ہے، ساری ٹورنیکٹ شو ہو رہی ہے جو کہاں پہ باندھی گئی ہے، اپر لمب پہ یعنی کہ بازو کے اوپر باندھی گئی ہے. نیکسٹ سلائیڈ ہے یوز آف میڈیسن پوائنٹ. میڈیسن ہم کون سے یوز کرتے ہیں ایز اے کلوٹنگ ایجنٹس. خون کو جمانے کے لیے میڈیسن استعمال ہوتی ہے. خون جمانے والے اثرات پر مشتمل ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جو خون جما دیتی ہیں یعنی کہ انہیں کلوٹ کر دیتی ہیں. جو ہمارا خون ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پتلا ہوتا ہے، لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے. جب وہ خون جماتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، خون کیا ہے، کلوٹس بن جاتے ہیں، جیلی فارم میں آ جاتا ہے، سخت ہونے شروع ہو جاتا ہے، جسے وہ ایزیلی فلو نہیں کرتا اور جسم سے ضائع نہیں ہوتا. اس لیے ہم انہیں بلڈ کلوٹنگ ایجنٹس کہتے ہیں ایسی ادویات کو. تو ہم نے اس طرح ہم نے بلڈ کلوٹنگ ایجنٹس ہم نے ادویات استعمال کرنی ہے تاکہ اس جگہ پر کیا ہو، کلوٹ بن جائے. اور یہ کلوٹنگ جو کلوٹ ہے یہ مزید اندر سے جریان خون جو بہت زیادہ باہر بہ رہا ہے اس کو روک سکے. مثلاً یہاں پہ انہوں نے اب ادویات کے نام دیے ہوئے ہیں. جو موسٹ کومن آپ کے پاس میڈیسن ہے بلڈ کلوٹنگ ایجنٹ وہ ہے وائٹامن کے. وائٹامن کے یہ بلڈ کلوٹنگ ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، وائٹامن کے. اس کے علاوہ ہے ٹرانسامینز، یہ بھی بلڈ کلوٹنگ ایجنٹس ہیں. انرکسول یہ بھی ہمارے پاس بلڈ کلوٹنگ ایجنٹس میں آ جاتی ہیں، بٹ موسٹ کامنلی ہم وائٹامن کے ایز اے بلڈ کلوٹنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں میڈیسن کے طور پر. نمبر 2 از پریشر پوائنٹس. اب ہماری جو باڈی ہے اس میں پریشر پوائنٹس کہاں پر یوز ہو رہے ہیں؟ پریشر پوائنٹس جب بلیڈنگ ہو رہی ہو تو انسانی جسم پر مخصوص حصے پر دباؤ ڈالنے سے اس سے اگلے حصے سے جو جریان خون ہے وہ جو باہر نکل رہا ہوتا ہے جریان خون وہ مانند پڑنے لگ جاتا ہے. انسانی جسم پر دباؤ ڈالنے والے مندرجہ ذیل مقامات ہیں. یہ جو درج ذیل انہوں نے 4 جگہیں دی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے بتائی ہوئی، یہاں پہ پریشر پوائنٹس بتائی ہوئی ہیں جو انسانی جسم میں ہوتی ہیں. گردن کے ایک طرف دباؤ ڈالنا، بغل کے قریب دباؤ ڈالنا، گھٹنے کے اوپر ران پر دباؤ ڈالنا، ناک کو درمیان سے پکڑ کر دبانا. یہ 4 کیا ہیں، یہاں پہ آپ کو پریشر پوائنٹس کا بتایا گیا ہے. یہ 4 پریشر پوائنٹس ہیں. ناؤ اب ہم اس کی دیکھتے ہیں ڈایاگرامیٹک ویو کہ اس میں کہاں پہ پریشر پوائنٹس ہمیں دکھائے گئے ہیں. These is the pressure points. آرٹریز کون سی ہیں، ہماری پریشر پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ بک میں آپ کو ایزیلی ویزیبل نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک ویزیبل ڈائیگرام شو کی ہے جو ہمیں باڈی کے پریشر پوائنٹس کے بارے میں بتا رہی ہے. تو سب سے پہلے اے پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. کہاں پہ ہے پریشر پوائنٹ؟ فیس واؤنڈ اندر دی آئی.
ٹھیک ہے. جو فیس واؤنڈ یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پہ فیس واؤنڈ انڈر دی آئی کے نیچے ہوتا ہے. پریشر پوائنٹ ہوتا ہے آرم اور شولڈر واؤنڈ. آرم اور شولڈر واؤنڈ کے لیے یہ جگہ ہوتی ہے. ایلبو اور فور آرم کا جو واؤنڈ ہے اس کے لیے پریشر پوائنٹ اس جگہ پہ ہوتا ہے. جبکہ جو تھائی آپ کی ٹانگ پہ جو تھائی ہے اس پہ جو واؤنڈ زخم ہو جائے تو اس کا پریشر پوائنٹ یہ والا انگلی سے فنگر سے اس نے یہ شو کیا ہے کہ یہ والا پریشر پوائنٹ ہوتا ہے. لوور لیگ واؤنڈ کون سا ہے یہاں پہ اس نے شو کیا ہوا ہے. اینڈ جو اسکالپ اور ٹیمپل واؤنڈ ہے اس کے لیے جو پریشر واؤنڈ ہم لگائیں گے وہ یہاں پہ بالکل جو آپ کی ایلبو جہاں سے آپ کی جو آئی برو ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بالکل کارنر کے اس کے اوپر واؤنڈ کے لیے ہم پریشر پوائنٹ لگاتے ہیں. نیک واؤنڈ اس جگہ پہ ہم لگاتے ہیں. ہینڈ واؤنڈ میں ہم یہاں پہ روکتے ہیں. انڈر لیگ واؤنڈ جب ٹانگ کے نیچے ہے وہی پریشر ہم نے یہاں پہ ایگزرٹ کرنا ہے. اینڈ فٹ واؤنڈ میں آپ نے موسٹ پروبیبلی دیکھا ہو تو اس جگہ پہ ہم پریشر پوائنٹ ایگزرٹ کرتے ہیں. This is all about the pressure point diagrammatic view. Next slide is about the arteries and veins. ٹھیک ہے. arteries and veins سے اگر bleeding ہو رہی ہو تو ہم نے اسے کیسے روکنا ہے. ٹھیک ہے. MBBS ڈاکٹر صاحب یہ اس کام کو سر انجام دیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت MBBS ڈاکٹر کو ہونا ضروری ہے. اگر زخم میں ورید یا شریان، ورید کون سی ہے وینس، اور شریان آرٹری سے چوٹ کسی بھی وجہ سے خون نکل رہا ہے تو زخم کو ہم نے سب سے پہلے اس زخم پہ کیا اپلائی کرنا ہے اینٹی سیپٹک. ٹھیک ہے. ہم نے اینٹی سیپٹک سلوشن سے اس زخم کو کیا کرنا ہے اچھی طرح صاف کرنا ہے. اس زخم کو ہم نے سب سے پہلے اچھی طرح صاف کرنا ہے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اسے ہم نے اس جگہ کو کیا کرنا ہے اسٹیریلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جراثیم سے ہم نے پاک کرنا ہے اسٹیریلائز کرنا ہے اس آرٹری کو اس وین کو ود دی آرٹری فورسیپس کی مدد سے ہم نے پکڑنا ہے. ہم نے فرسٹ ایڈ میں کٹ میں ہم نے دیکھا تھا آرٹری فورسیپس کے بارے میں. جب تمام وریدوں اور شریانوں کو یعنی کہ جب ہم تمام وینز اور آرٹریز کو پکڑنے کے بعد زخم میں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے تو ہم نے باری باری یعنی کہ ایک کے بعد ایک ان وریدوں کو یا شریانوں کو جو کٹ کر یا پھر کوئی بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے باہر نکل آتی ہیں کوئی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہیں ہم نے ایک کیٹ گٹ ہم نے فرسٹ ایڈ کٹ میں پڑھا تھا کہ فرسٹ ایڈ کٹ میں ایک کیٹ گٹ دھاگا ہے اس کی مدد سے ہم نے کیا باندھنی ہے شریانے اور وریدوں کو ہم نے باندھنا ہے اور اس کو اندر جسم میں دوبارہ اس جگہ پہ ہم نے اندر داخل کر دینا ہے ڈال دینا ہے اور اس کو آرٹری فورسیپس سے اس جگہ کو ہم نے کھولنا ہے اور ہم نے اسے جسم کے اندر ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس جگہ سے بلیڈنگ نہ ہو رہی ہے اور اس میں بلیڈنگ کو فوری چیک کیا جائے. اس طرح تمام وریدوں اور شریانوں پر لگائی گئی آرٹری فورسیپس کو کھول کر ٹرے میں رکھا جائے اور زخم میں سے زیادہ بلیڈنگ کو دیکھا جائے. جو آرٹری فورسیپس ہے اس کی مدد سے ہم نے جو اندر شریانے وریدیں ڈال دی ہیں تو ہم نے اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اگر ان دونوں شریانوں وریدوں میں سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ہم نے آرٹری فورسیپس کو اسے اس جگہ کو کھول کر رکھنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ بلیڈنگ زیادہ تو نہیں ہو رہی اور اگر ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو کنٹینیو ہم نے اس سے مسلسل چیک کرنا ہے تاکہ بلیڈنگ کو ہم روک سکیں. معمولی بلیڈنگ خون کی باریک نالیوں کیپیلریز میں سے جاری رہتی ہے جسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے. جو آرٹریز اور وینز ہیں وہ تو ہم ایزیلی کیچ کر سکتے ہیں لیکن جو کیپیلریز ہیں یہ مائنیوٹ ہوتی ہیں
اس لیے انہیں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ معمولی بلیڈنگ جلد کو ٹانکے لگانے یا زخم پر دباؤ ڈالنے سے خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو کیپیلریز سے جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم ٹانکا لگائیں گے یا پھر ہم پریشر اپلائی کریں گے تو اس جگہ سے خود بخود بلیڈنگ کم ہو جائے گی۔ صرف MBBS ڈیوٹی ڈاکٹر پر یہ کام انجام دیں گے۔ زخم میں ٹینڈن اور اعصاب نرو پر بھی پوری توجہ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر زخم ہے تو اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹینڈنس اس میں انہیں نقصان نہ ہوئے، اور جو نروز ہیں اگر برین پہ ڈیمیج ہوا ہے کسی بھی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے دوران، تو ہم دیکھتے ہیں جو برین ٹینڈنس ہیں، نروز ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی چوٹ نہ پہنچی ہو، کیونکہ وہ برین ہیمریج یا کسی بھی بڑی صورتحال میں ہمیں ڈال سکتا ہے۔ Here is the last management کہ ہم نے ٹانکا کیسے لگانا ہے۔ زخم میں سے بلیڈنگ آنا چلے بند ہو گئی، اب اس کو لاسٹ سٹیپ ہمارے پاس کیا ہو، اگر بہت گہرا زخم ہے تو ہم نے اسے سٹیچنگ کیسے اس کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ معمولی بلیڈنگ اور زخموں سے رسنے والا خون جلد یعنی کہ سکن اور عضلات مسلز کو ٹانکے لگانے سے رک جاتا ہے۔ اگر بلیڈنگ معمولی ہے اور زخموں سے رسنے والا خون جو ہے تو ہم اسے سکن اور جو مسلز ہیں ان کو ٹانکا لگائیں گے تو وہ آنا بند ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی چھوٹی وین یعنی کہ ورید سے تیزی کے ساتھ خون نکل رہا ہو تو اس جگہ پر بھی فوری طور پر ٹانکا لگانے سے کیا ہوتا ہے، یا پھر ہم اگر پریشر ہی لگا دیں، دباؤ ہی ڈال دیں تو کیا ہوگا، بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ ٹانکا لگانے کے بعد بھی زخم کو سویپ کی مدد سے 4 سے 5 منٹ کے لیے دبا کر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ٹانکا لگا دیا ہے تو اس کے بعد بھی جو زخم ہے اس کو آپ نے سویپ کی مدد سے 4 سے 5 منٹ 4 to 5 منٹس کے لیے پریشر لگا کے رکھنا ہے، دبا کر رکھنا ہے۔ اسپیشلی کس جگہ پر، خاص طور پر سر، ہیڈ انجری میں کی جلد کی بلیڈنگ کو اس طرح بآسانی روکا جا سکتا ہے، کیونکہ سر کی موٹی جلد میں ورید یعنی کہ وین کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے زخم کو دبا کر رکھا جائے، پھر جلدی ٹانکے لگا دیے جائیں۔ اس نے یہاں پہ ہیڈ انجری کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ کیسے ہم نے کرنا سٹیچنگ۔ سب سے پہلے اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو موٹی جو وین ہے وہ ہمارے ایزیلی کیچ میں نہیں آتی ہمارے ہیڈ انجری میں، تو ہم نے ایسی صورت میں کیا رکھنا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے زخم کو دبا کر رکھنا ہے تاکہ اس میں سے جو خون آ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے، اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ خون آنا بند ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جلدی سٹیچنگ کر دینی ہے، ٹانکے لگا دینے ہیں اس جگہ پر۔ ٹھیک ہے، ٹانکے لگانے کے بعد جلد میں اسی جگہ سے نیڈل گزار کر ٹانکا لگا دیا جائے۔ اس نے یہاں پہ دوبارہ وہی کہا کہ جب ٹانکے لگانے کے بعد جلد میں اسی جگہ کے قریب سے ضرور نیڈل گزار کر ٹانکا لگایا جائے جہاں سے بلیڈنگ دکھائی دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح آپس میں قریبی دباؤ سے بلیڈنگ بند ہو جائے گی۔ ٹانکے لگانے یا پھر سٹیچنگ کے بعد بھی زخم پر 4 سے 5 منٹ کے لیے دباؤ ڈال کر ضرور رکھا جائے۔ اس نے کہا ہے ہم نے پہلا ٹانکا لگا دیا، ٹھیک ہے، پہلے ٹانکے کے بعد بھی اگر بلیڈنگ اس جگہ پہ یا پھر کسی جگہ پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لگ رہا ہے کہ یہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ نے اس جگہ پہ دوبارہ نیڈل اس جگہ سے نکال کر وہیں پہ دوبارہ ٹانکے لگا دینے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ڈبل پریشر وہاں پہ لگ جائے اور بلیڈنگ آنا بند ہو جائے۔ آپ نے سٹیچنگ کر دی، اس کے بعد بھی جو آپ نے سر پہ زخم آپ نے سٹیچنگ کیا ہے سر پہ، اسے آپ نے 4 سے 5 منٹ کے لیے پریشر ڈال کر رکھنا ہے تاکہ جو خون آنا ہے وہ کم ہو جائے، بند ہو جائے۔ اگر ٹانکے لگانے یا دباؤ ڈالنے کے 5 سے 10 منٹ بعد دوبارہ زخم میں سے خون باہر نکلنا شروع ہو جائے یا بلیڈنگ سے زخم کے اندر خون جمع ہونے پر سوجن سویلنگ کی مانند ابھرنا شروع ہو جائے تو ٹانکوں کے مقام پر اچھی طرح دبا کر دیکھا جائے۔
ٹھیک ہے، اس 2 لائنز میں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر ٹانکے لگانے کے بعد بھی یا دباؤ ڈالنے کے 5 سے 10 منٹ بعد بھی دوبارہ خون اس جگہ سے نکلنا شروع ہو گیا ہے یا بلیڈنگ کے اندر سے خون جمع ہونے پر اس جگہ پر سویلنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو ہم نے جہاں ٹانکا لگایا ہے اس جگہ کو ہم نے اچھی طرح دبا کر چیک کرنا ہے کہ بلیڈنگ کس جگہ سے ہو رہی ہے، کس طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر اس جگہ سے خون تیزی سے باہر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بلیڈنگ کنٹرول اس جگہ پر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے، اس جگہ پہ دباؤ ڈال کے دیکھنا ہے کہ بلیڈنگ تیزی سے اگر باہر آ رہی ہے خون، تو آپ کا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ بلیڈنگ ابھی تک کنٹرول نہیں ہوئی۔ یا تو آرٹری اور وین پر کیٹ کٹ کی مدد سے لگائی گئی گروہ جو نوٹ ہے وہ کھل گئی ہے، یا پھر جو آرٹریز اور وینز ہیں ان میں سے بلیڈنگ جاری ہے۔ ایسی صورت میں دوبارہ اپنے ٹانکوں کو کھولنا ہے، کاٹنا ہے ٹانکوں کو، انہیں کھولنا ہے اور انہیں پہلے اچھی طرح صاف کرنا ہے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اسٹیریلائز کرنا ہے اس جگہ کو۔ پھر آپ نے اس جو بلیڈنگ پوائنٹ ہے اس کو آپ نے پکڑ کے پہلے اچھی طرح دوبارہ سے صاف کرنا ہے، دوبارہ سے اس جگہ کو، اسے کاٹن سویب کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی ہیلپ سے آپ نے اچھی طرح صاف ستھرا اس جگہ کو کرنا ہے اور پھر بلیڈنگ روکنی ہے، اور اس کے بعد ہی آپ نے دوبارہ سے اس جگہ کو سٹچ کرنا ہے تاکہ جو بلیڈنگ ہے وہ مزید اس جگہ سے نہ ہو اور جو زخم ہے اس کو بھرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ سمپل انٹرپٹیڈ سوچر، یہ ہمارے پاس ایک سوچر ہے، یہ کیٹ گٹ ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، کیٹ گٹ ہے، جو ہمیں کیا ہے ٹانکا لگانے میں اس طرح سے سکن کے اندر سے ہمیں ٹانکا لگانے میں ہیلپ کر رہا ہے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک فورسیپ ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمیں سکن کو اوپر اس نے اٹھایا ہے، مسل کو اوپر کیا ہے اور سوچر کیٹ گٹ کی ہیلپ سے سٹچنگ کی جا رہی ہے۔ This was all about the slides. The end. Thank you so much.